جناب میکسیمیلین. ہاں سنا آپ نے قاضی جولیس سے کہہ رہا تھا کہ ایک شخص نے ایذاؤں کے زیر اثر ادونیا کے چھپنے کی جگہ بتا دی ہے. اندیشہ تو تھا. کوئی بات نہیں، میں نے گالوس کو ادونیا کے پاس بھیج دیا ہے. ابھی چلتے ہیں. جولیس کیسے سمجھ گیا کہ آپ کہاں گئے تھے؟ یقیناً کسی کو میری جاسوسی پہ لگا رکھا ہے. آپ کے خیال میں وہ کتنا جانتا ہے؟ اتنا تو خیر جانتا ہے کہ میں اور میری بیوی بت نہیں پوجتے، لیکن یہ نہیں معلوم کہ موحدوں کے ساتھ ہمارے روابط کے بارے میں بھی جانتا ہے یا نہیں. اگر آپ پہ شک کرتا ہے تو پھر ہم پہ بھی کرتا ہوگا. نہیں، ایسا نہیں ہے. اس کو جناب میکسیمیلین سے بغض ہے، نہ کہ ہم سے. افسوس کی بات ہے، اس کی نظریں بانو ہیلن پر شروع سے تھیں. ہاں، یہ بات میں بھی جانتا ہوں، ہیلن بھی جانتی ہے اور دقیانوس بھی. لیکن ہیلن اس سے کہیں بالاتر تھی کہ اس کی شادی جولیوس جیسو سے ہوتی. تو پھر آپ کو پرہیز کرنا چاہیے. وہ دقیانوس سے بہت زیادہ قریب ہے. جو بغض وہ آپ سے رکھتا ہے، اگر اس کا بس چلے تو وہ آپ کو ضرور ضرر پہنچائے گا. کوئی بات نہیں. اس کے پاس ہمارے خلاف کوئی ثبوت نہیں ہے، اور خدا نے چاہا تو آئندہ بھی کوئی ثبوت نہیں ہوگا. پتہ ہے، مجھے جناب دقیانوس سے اس سے بھی کہیں زیادہ سخت رویے کی امید تھی. وہ جب تک مجبور نہ ہو ایسا نہیں کرے گا. وہ خوب جانتا ہے کہ فیلاڈلفیا میں اس کی حکومت اسی وقت تک ہے جب تک ہمارے والدوں کی حمایت حاصل ہے، اور اسی مقصد کے لیے شہنشاہ سے ہم لوگوں کو مشیر کی حیثیت سے مانگ رکھا ہے. جناب فرماندار، اجازت دیجیے. آپ کی حکومت کی بنیادوں کو مناسب یا نامناسب فیصلہ کرنے والے مستحکم یا متزلزل بنا سکتے ہیں. میکسیمیلین آپ کا داماد ہونے کے علاوہ روم کی مجلس اعلیٰ کے نمائندے مارسیلس کا بیٹا بھی ہے، در حقیقت شہنشاہ کے قریب ترین دوستوں میں سے. اس کے بارے میں فیصلہ کرنا بہت مشکل ہے. ہاں سمجھتا ہوں، لیکن اس کی ضد کی وجہ سے ممکن ہے دوسرے بھی گستاخ ہو جائیں. اس کی جانب سے اگر خطرہ محسوس کروں تو اسے ایک لمحے کی بھی فرصت نہ دوں گا. فی الحال اس کی ضرورت ہے. پھر کل ملیں گے. اچھی بات ہے. مجھے کھیلنا ہے، مجھے کھیلنا ہے، مجھے بھی کھیلنا ہے. آرام سے کھیلو بیٹا. ارکمید، تمہارے بابا آ گئے. سلام بابا. میں آج اچھا بچہ تھا بابا. ہاں جانتا ہوں میرے بیٹے، تم ہمیشہ اچھے بچے رہے ہو. آؤ ارکمید، میرے پیارے بیٹے، تم وہاں جا کر کھیلو. کیا ہوا؟ کیا کوئی حادثہ ہو گیا ہے؟ ہاں، پلوٹن. کیا اسے مار ڈالا؟ ہاں، تمہارے باپ کے حکم سے. اس کو معبد اپولون کے سامنے زندہ جلا دیا گیا، اور حکم دیا گیا ہے کہ اس کی لاش کو 3 دن تک سر عام رکھ دیا جائے، دوسروں کی عبرت کے لیے. وہ میرے لیے باعث ننگ ہے. میں نے کہا ہے کہ وہ میرا باپ نہیں ہے. آپ مجھے اس کا تانا نہ دیں. نہیں ہیلن، باپ کی گناہ بچوں کے سر نہیں آتی. یہ آپ خود جانتے ہیں.
میں ایسے باپ کی بیٹی ہونے سے خود شرمسار ہوں۔ میں کبھی کبھی جو اس کے پاس جاتی ہوں یا آپ کے لیے یا کسی کی نجات کی خاطر، ورنہ میرا اس سے ملنے کو دل نہیں چاہتا۔ میں نے بھی کبھی اس کے برے اعمال کو تم سے نہیں جوڑا ہیلن۔ کیا کروں کہ اس کے جرائم اب مجھ سے دیکھے نہیں جاتے ہیں۔ آپ نے وہ دیکھا ہی کہاں ہے جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ آج تمہارے باپ نے نہیں غلطی ہو گئی، دقیانوس نے مجھے دھمکی دی ہے کہ اگر اس کی آنکھ بھی ہوں تو نکال ڈالے گا۔ یہ حقیقت ہے، بے شک وہ اپنی دھمکی پر عمل کرے گا۔ سلام عرض ہے جناب۔ بہت اچھا کام کیا ہے زویل، بہت خوب، شاباش۔ تمہیں نئی ماموریت دیتا ہوں، کمہار ایدونیا پر نظر رکھو اور اس سے غافل نہ ہو۔ جو حکم میرے آقا۔ لگتا ہے کہ جولیس کا خطرہ بھی میکسیملین کے خطرے سے کم نہیں ہے۔ میں کیا کہہ سکتا ہوں علی جناب؟ جو حکم ہے میرے آقا۔ خاص کر ان پر نظر رکھو جو اس سے رابطہ قائم کرتے ہیں۔ آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہوں۔ یہ لو۔ چلتے ہیں۔ وہ کہہ رہا تھا کہ تم جانتی ہو کہ کس طرح سے اس نے اپنی خائن آنکھ کو نکال ڈالا۔ میرے خیال سے اس کا اشارہ تمہاری ماں کی طرف تھا۔ ہاں، اس نے سچ کہا ہے۔ میں نے خود دیکھا ہے، جو نہیں بھول سکتی۔ میری ماں دمشق کے قریب ایک گاؤں سے تھی۔ وہاں کے سارے لوگ بارنوا کے ذریعے مسیحی ہو گئے تھے۔ رومیوں کے حملے میں میری ماں کے سوا وہاں کے سارے لوگ مارے گئے۔ میری ماں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ کس طرح دقیانوس کے سپاہیوں نے ان کے گھر والوں کی گردنیں اڑا دی۔ حقیقت میں کیونکہ میری ماں ایک شہزادی تھی، اسی لیے مرنے سے بچ گئی۔ پھر اس نے میری ماں کو زبردستی اپنی بیوی بنا لیا۔ جانتا ہوں ایلین، پہلے بھی ان باتوں کو سن چکا ہوں۔ آپ نے تو سنا ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اب آپ ہی بتائیے، میں کیسے بھول سکتی ہوں؟ وہ میری رنج دیدہ ماں ہمیشہ اس انتظار میں رہتی تھی کہ دقیانوس اور اس کے رومی خداؤں سے بدلہ لے سکے، لیکن انہیں یہ فرصت نہیں ملی کیونکہ وہ ہمیشہ دقیانوس کی زیر نگرانی تھی۔ یہاں تک کہ ہمیں معلوم ہوا کہ کئی عبادت گاہوں میں بتوں کو توڑ دیا گیا اور رومی سپاہی بت توڑنے والوں کو گرفتار کرنے لگے۔ یہاں تک کہ ایک دن یا مریم مقدس، یہ کام خطرناک ہے۔
अपने हाल पर रहम करो। बीबी, अगर आप गिरफ्तार हो गई तो आपके टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएंगे। खुदा ये काम ना करो। तुम बेकार बातें मत करो, मेरी मदद करो। मैंने तुमको अब्रीगन की निगरानी पर लगाया था, जबकि तुमने खुदाओं से गद्दारी की और उसका साथ दिया। अगर तुम्हारी मदद न होती तो उसकी इबादत गाहों तक रसाई न होती। अब तुम्हारी सजा मौत है। उसकी कोई खता नहीं, उसने मेरी इताअत की है, उसे रहा कर दो। यही उसकी सजा है कि उसने मेरे हुक्म के मुखालिफत में तुम्हारी इताअत की है। मार दो उसे। उसने अपनी गद्दारी को भुगता, अब तुम्हारी बारी है खुदाओं की आग में जलो। तुम मुझे मौत से मत डराओ। जिस दिन तुमने मेरे वालिदैन और मुतालिकीन की मेरे आंखों के सामने पत्थर के बुतों के कदमों में कुर्बानी की, तो मैंने उसी वक्त इंतकाम का फैसला कर लिया था। मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ। क्या तुम अपोलोन के सामने खुदाई ईसा से इकराह का ऐलान करोगी? किसी की परस्तिश नहीं करती और उसके सिवा किसी को खुदा नहीं मानती। हमारे रोम के खुदाओं के सामने क्या तुम सजदा और कुर्बानी करोगी? लानत हो रोम के खुदाओं पर, पत्थर के बुतों और बुत परस्तों पर, और लानत हो रोम की जालिम हुकूमत पर। नहीं नहीं, ऐ मेरे खुदा, ऐ खुदाए अपोलोन, इस कुर्बानी को कबूल कर। मेरी अम्मी, नहीं नहीं, मेरी अम्मी। हेलेन, मेरी बेटी। ताकतवर अपोलोन, ये है खुदाओं से गद्दारी करने की सजा। खुदाया, मेरी अम्मी, मेरी कुर्बानी कबूल कर, इस शर्मिंदा बंदे को कबूल कर। इलाही, मेरी बेटी को तेरे हवाले करती हूँ। मेरी अम्मी, तू उसकी हिफाजत फरमा। इलाही, मैंने बुतों को तेरे लिए तोड़ा है। अम्मी, तू ही मेरी मदद फरमा। अम्मी। मेरी माँ जलती रही और मैं कुछ ना कर सकी। खुदा उनको मरियम मुक़द्दस के साथ महशूर करे। वो एक बहादुर औरत थी। मैं आपके लिए बहुत परेशान हूँ। डरती हूँ कि कहीं उसे आपके अकीदे का पता न चल जाए। मुझे डरावनी ख्वाब नजर आते हैं। पता नहीं खुदा ने क्या मुकद्दर किया है। मुझे डर लगता है। इतना परेशान होने की कोई बात नहीं। घबराओ नहीं, जो भी हो हम एक दूसरे के साथ होंगे। मैंने ख्वाब में देखा कि दकियानूस ने आपको कत्ल कर डाला, मगर आप जिंदा हैं। वो हमें लगातार धमकियां दे रहा था और वो हमारे दरमियान खड़ा था। हम एक दूसरे तक नहीं पहुंच पा रहे थे। हम एक दूसरे से बहुत दूर थे। मैं जवान थी और आप बूढ़े हो गए थे। लग रहा था कि आप मेरे बाप हैं,
لیکن سمجھ نہ سکی کہ آپ میں سے کون میرا باپ ہے۔ وہ آپ کو قتل کر کے خوشیاں منا رہا تھا۔ میں ڈرتی ہوں، مجھے ڈر لگتا ہے۔ سنبھالو اپنے آپ کو، ایک خواب کے لیے تو اتنا پریشان نہیں ہوتے۔ خدا اپنے مواحد بندوں کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ میرا آپ کے علاوہ کوئی نہیں، آپ صرف میرے شوہر ہی نہیں، آپ میرے استاد ہیں اور میرے مربی ہیں، میرے منجی ہیں۔ میں جو کچھ ہوں آپ سے ہوں۔ میں نے روشنی آپ سے دیکھی، امید بھی آپ سے پائی اور ایمان بھی آپ ہی سے حاصل۔ وہ نور پہلے ہی سے تمہارے اندر روشن تھا ہیلن، میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا ہے۔ مجھے تم پہ ناز ہے۔ رات میں نے خواب میں دیکھا کہ یہ تصویر میری ماں کی ہے، حالانکہ وہ ایسے نہ تھی۔ میں نے دیکھا میں مر گئی ہوں اور آپ حیران ہیں کہ میری لاش پر یقین کریں جو قبر میں ہے یا اس تصویر پر جو اس دیوار پہ ہے۔ میں ڈرتی ہوں اس تصویر سے۔ تم کیوں اپنے آپ کو اتنا پریشان کرتی ہو؟ ایک معمولی سی تصویر سے اتنا تو نہیں گھبراتے؟ نہیں اس تصویر کو یہاں سے ہٹا دیں۔ نہیں نہیں نہیں، مجھے اپنی بیوی کی تصویر پسند ہے، میں کسی قیمت میں یہاں سے نہیں ہٹاؤں گا۔ ہم بہت کم ہیں، لہٰذا ہماری تمام تر کوشش یہی ہونی چاہیے کہ اپنی پوری طاقت اپنے ہم مذہب لوگوں کی تربیت اور اپنے مذہب حقہ کے دفاع اور اس کی ترویج میں صرف کر دیں۔ آخر کب تک ہمارے ہم مذہب گروہ گروہ موت کا نشانہ بنتے رہیں؟ آخر ہم خاموش کیوں بیٹھے رہیں؟ میرا تو یہ ایمان ہے بھائیوں کہ اس پرآشوب زمانے میں طرح طرح کی مصیبتیں جھیل کر ثابت قدم رہنا ہی خود ایک بہت بڑی عبادت ہے۔ اگر آپ لوگوں کو حکومت کے خلاف نہ بھڑکائیں تو عیسائیوں اور رومیوں کے درمیان کوئی جھگڑا نہ ہوگا۔ کیا ہمارے آقا عیسیٰ مسیح نے ہم کو ظالم کی اطاعت سے منع نہیں کیا؟ آپ کو یہ حق نہیں ہے کہ بلا وجہ سے لوگوں کی جان خطرے میں ڈالیں۔ قدرت خدا کی ہے، وہ جس کو بھی چاہے گا عطا کرے گا۔ بس کوئی بھی طاقتور نہیں ہے کہ جس نے اپنے اقتدار کو خدا سے حاصل نہ کیا ہو۔ خداوند اپنی قدرت کو اپنے صالح بندوں اور پیغمبروں کو عطا کرتا ہے۔ بے شک ستمگروں کی طاقت شیطانی طاقت ہے، نہ الہی۔ کیا ابراہیم و نمرود، موسیٰ و فرعون یا عیسیٰ اور ہیرود کی طاقت ایک ہے؟ سلام مرد خدا۔ تم پر بھی سلام گیلس۔ کیسے مزاج ہے؟ عالی جناب میکسیملین کیسے ہیں؟ انہوں نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے۔ آپ کے چھپنے کی جگہ آشکار ہو چکی ہے، جلد از جلد اس جگہ کو چھوڑ دیں۔ یعنی خطرہ اس قدر قریب ہے؟ جناب میکسیملین بغیر سبب خبردار نہیں کرتے، جلدی کیجیے کہیں دیر نہ ہو جائے۔
بہت خوب، آپ چلیں، میں خود ہی آ جاؤں گا۔ پہلے ان لوگوں کو ودا کر لوں۔ ان سے کہیے احتیاط سے جائیں، ممکن ہے نگرانی کی جا رہی ہو۔ بھائیو، ابھی ابھی ہمیں یہ اطلاع ملی ہے کہ یہ جگہ محفوظ نہیں ہے، لہٰذا نہایت احتیاط کے ساتھ یہ جگہ ترک کر دیں۔ 3 روز بعد شہر کے باہر والے قبرستان میں پھر ملیں گے۔ آپ ان کاموں سے لوگوں کو عیسائی مذہب کی تعلیمات کے خلاف بھڑکا رہے ہیں اور ان لوگوں کی جانیں بھی آپ خطرے میں ڈال رہے ہیں۔ خدا ہم سب لوگوں کی ہدایت کرے۔ اگر وہاں بھی حملہ کر کے لوگوں کا قتل عام کیا تو کون جواب دہ ہوگا؟ خدا پہ بھروسہ کرنا چاہیے، جو خدا کی مرضی ہو وہی ہوگا۔ استاد، اگر ضرورت ہو تو آپ کی حفاظت کے لیے میں رک جاؤں؟ نہیں، تم جاؤ، پریشانی کی بات نہیں، خدا بزرگ ہے۔ تو یہاں کیا جاسوسی کر رہا ہے؟ ادھر سے گزر رہا ہوں بلا وجہ۔ دوبارہ تجھے اگر یہاں دیکھ لیا تو زندہ جلا دوں گا، بھاگ جا۔ کیا خبر ہے میتھیوس؟ عالی جناب جولیس، ازرویل یہودی کے پاس کچھ خبریں ہیں۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ تم سے نہیں کہا تھا کہ دنیا پر نظر رکھو؟ کہا تو تھا، لیکن حضور ابھی چند لمحے پہلے کسی نے اس کو تانگے کے ذریعے بھگا دیا۔ چونکہ حضور میں پیدل تھا لہٰذا میں اس کا پیچھا نہ کر سکا۔ پیدل کیوں؟ جناب وہاں گھوڑے کی ضرورت نہیں تھی، مجھے نہیں معلوم تھا کہ اس کو وہاں سے بھگا دیں گے۔ یہ محل کی خبریں باہر کس طرح پہنچی؟ تانگے والے کو بھی نہیں پہچانا؟ حضور اس نے چہرہ چھپا رکھا تھا، لیکن میرے خیال میں
तांगा शायद मैक्सिमिलियन का था। मैक्सिमिलियन के घर पर नज़र रखो, देखो वही तांगा है या नहीं। जाओ। जाता हूँ वाली जनाब। ग्रुप से पहले मुझे घर लौटना है, आप परेशान ना हो, अभी बहुत वक्त है। माफ़ कीजिए आली जनाब, क्या एक सवाल पूछ सकता हूँ? मैथ्यूस, तुम मेरे करीबी दोस्त हो, जो चाहे पूछो। मैक्सिमिलियन से आपका इख्तिलाफ कब और कहाँ से शुरू हुआ? चूंकि तुम पर भरोसा इसलिए बताता हूँ। मैं बरसों से हिलन को चाहता था और ये बात दकियानूस भी जानता था, लेकिन मैक्सिमिलियन के आने पर दकियानूस ने अपनी बेटी उसके हवाले कर दी। मैंने उसी दिन से फैसला किया कि साबित करूं मैक्सिमिलियन हिलन के काबिल नहीं है, वो गद्दार से ज़्यादा कुछ नहीं, और साबित करूंगा। मैंने उसके खिलाफ सबूत फराहम किए हैं कि जिनकी इत्तला दकियानूस को दूंगा, अगर उसने तवज्जो ना की तो फिर दूसरी इत्तला शहंशाह एड्रिन को दूंगा। जनाब, दकियानूस ने मैक्सिमिलियन को आप पर फौकियत क्यों दी? फिर ये बात आ जाती है रूम में हम सब के असर रसूख पर। मैक्सिमिलियन एक रूमी सेनेटर का बेटा है और मैं रूमी फौज के एक साबिक अफसर का बेटा हूँ। दकियानूस की हुकूमत के लिए हम में से कौन अच्छा हामी हो सकता है? अफसोस है आली जनाब। छोड़ें। हम कहाँ जा रहे हैं गैलेस? आप कुछ अरसे के लिए शहर से दूर रहें, जंगल में छुपने की जगह बहुत है। आप चंद दिनों के लिए छुप जाएं ताकि अमन व अमान हो जाए और इस तरह रूमी आपसे गाफिल हो जाएं। मैं हर रोज आपके लिए खाना लाता रहूंगा। नहीं, मैं अकेला नहीं हूँ, मुझे इज्तिमा में पहुँचना है। जान की खातिर फर्ज कैसे भुला दूँ? इज्तिमा और लोगों को दावत देने में देर नहीं लगेगी, अभी बहुत वक्त पड़ा हुआ है। लेकिन मैंने तो अपने मोमिन भाइयों के साथ 3 दिन के बाद पहुंचने का वादा किया है। एहतियात भी जरूरी है। खुदा बुजुर्ग है गैलेस। सुनो, मैं क्या कहना चाहती हूँ। कहो, मैं सुन रहा हूँ। नहीं सुन नहीं रहे, मालूम नहीं किस दुनिया में हो। मुझे माफ करना एथेने, शहंशाह की आमद की खबर ने मुझे हैजान ज़दा कर दिया है। काफी है कि बस एक गलती हो, सब खराब हो जाएगा, ये सारी उम्मीदें नक्श बराब हो जाएंगी। काश तुम बुलंद परवाजी के बजाय कुछ अहम कामों पर भी तवज्जो देते। आतिनी, तुम नहीं जानती कि शहंशाह की यहाँ आमद रोम में मेरी हुकूमत को किस कदर इस्तेहकाम अता कर सकती है। इसके अलावा मेरी बहुत सी यादें ताज़ा हो गई हैं। एड्रिन के साथ क्या दिन गुजारे थे, गोया अभी कल ही की बात है। इराक व अजम की जंग, कितनी फ़ख्र की बात है। जिस वक्त मैं लजन का फरमानदार था, एड्रिन ने हुक्म दिया कि फाल निकालने के चूजों को बाहर लाएं। फालगीर ने फिर दाना डाला,
میرے خدا، چوزوں نے کتنے شوق سے کھایا۔ یہ اس بات کی علامت تھی کہ جنگ ہمارے حق میں ختم ہوگی۔ آتھن عظیم فتح نزدیک تھی۔ کس قدر مبارک فعال تھا، کس قدر مبارک فعال آتھن۔ اس کے بعد ایڈرین عزم اور اطمینان کے ساتھ شہر کی جانب چند قدم بڑھا اور اونچی آواز میں پکارا، ہیں اگر اس شہر میں کوئی خدا تو میری بات سنیں۔ میں آپ سے چاہتا ہوں کہ شہر کے گھروں سے اور عبادت گاہوں سے دور ہو جائیں اور اس پہ خون غم برسائیں اور ہمارے نیزوں، تیروں اور تلواروں کے مقابلے ان پست لوگوں کا دفاع نہ کریں اور ہمیں اس شہر میں فتح کے ساتھ داخل ہونے دیں۔ فتح فتح فتح۔ میں نے نہیں کہا تھا کہ میری بات نہیں سنتے، اپنے ہی خوابوں میں رہتے ہو۔ ٹھیک ہے، چلو کہو کیا کہنا چاہتی ہو؟ تمہارے خیال میں شہنشاہ کس کو اپنا جانشین بنائیں گے؟ مجھے نہیں پتا۔ تم نے کہا تھا کہ شہنشاہ سے تمہاری پرانی دوستی ہے۔ ایڈرین کے ساتھ میری ماضی کی یادیں میرے ذہن سے نہیں نکلتی۔ میں لگاتار ان دنوں کا سوچتا ہوں۔ میرا مطلب پرانی یادوں کو تازہ کرنا نہیں ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ ہم اس دوستی سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں۔ کیا فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے؟ ان سے کہو کہ پرانی دوستی کی خاطر اور ان کی جان بچانے کے صلے میں تم کو جانشین بنا دے۔ اگرچہ یہ آرزو ایک بلند پروازانہ ہے، بہرحال اس کو پورا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اس میں کوئی نقصان بھی نہیں ہے۔ بلند پرواز کیوں؟ تمہیں اپنے لیاقت پر شک ہے یا شہنشاہ کی دوستی پر؟ کسی پر بھی نہیں۔ میرا شک روم کی شورا کے فیصلے پر ہے۔ میرا خیال ہے کہ اگر ایڈرین بھی مان جائیں تو وہ منظوری نہیں دیں گے۔ لیکن کوئی حرج نہیں، اندھیرے میں تیر ہے۔ تم نہیں جانتے دقیانوس کتنا مزہ آتا ہے جب میں خود کو روم کی خاتون اول تصور کرتی ہوں۔ تو میری تجویز ہے کہ تم خود بھی شروع ہو جاؤ۔ ایڈرین کی بیوی شارون بھی آ رہی ہے، تم اس سے دوستی کرو۔ بیویاں شوہروں کے فیصلے پر مؤثر کردار ادا کرتی ہیں۔ اگرچہ میں اس کو دیکھ نہیں سکتی، تمہاری تجویز بری نہیں، مطمئن رہو میں اس پر عمل کروں گی۔ عالی جناب جولیس، سلام ہو علی جناب دقیانوس پر۔ جناب جولیس، شہر کی کیا خبر ہے؟ سب ٹھیک ہے۔ میری واحد پریشانی محل کے اندر سے ہے، کیونکہ اس کی خبریں باہر پہنچ جاتی ہیں۔ اب پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے، اب خطرہ ٹل گیا ہے، یہ محفوظ جگہ ہے۔ یہ پہلی بار نہیں جو جناب میکسیمیلین مجھے نجات دے رہے ہیں۔ اس سے پہلے انہوں نے میرے جسم و روح دونوں کو نجات دی ہے۔ ضرور سننے کے قابل ہوگی۔ کیسے؟ میں ایک عام عیسائی مبلغ تھا اور تثلیث کی تبلیغ کرتا تھا۔ ایک دن رومی سپاہیوں نے مجھے تقریر کے دوران گرفتار کر لیا۔ بے شک میری موت حتمی تھی، لیکن جناب میکسیمیلین نے ہوشیاری سے مجھے آزاد کرا لیا، اور یہی آشنائی
मेरे मुवाहिद होने का सबब बन गई। मुद्दतों हम लोगों ने आपस में मुबाहिसा किया। मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है। गैलिस तुम्हारे मालिक अजीम शख्स हैं। मैं उनको अच्छी तरह जानता हूँ। फिर तो उनके सिलसिले में बहुत कुछ जानते होगे। मैं एक यूनानी गुलाम था, 14-15 साल का था। जनाब मैक्सिमिलियन के वालिद ने मुझे ख़रीदा, फिर अपने घर ले गए। वो रूम की शूरा के आला रुका और शाहिनशाह एड्रिन के करीबी लोगों में से थे। मैंने जनाब मैक्सिमिलियन का लम्हा ब लम्हा मुशाहिदा किया। वो बहुत तेज़ फहम थे। उनके वालिद ने उनकी तालीम के लिए बेहतरीन मौलिम मुकर्रर किए थे और उनको मुख्तलिफ़ अक़वाम की सकाफ़तों और उलूम व फ़नून से आगाह किया था। और जनाब मैक्सिमिलियन की यही आगाही खुदायान रूम और रूमियों की सितमगरी और दरंदगी से बेजारी का सबब बनी। रूम से गुरेज करने की खातिर उन्होंने दकियानूस की दरख्वास्त पर फिलाडेल्फिया जाने पर फ़ौरन रज़ामंदी दे दी। गोया हमारी हिदायत के लिए कुदरत ने उन्हें फिलाडेल्फिया भेज दिया। आपके चेहरे से थकन के आसार नुमाया हो रहे हैं। आइए। जनाब मैक्सिमिलियन यहाँ इसलिए आए ताकि रोमियों के जराइम से दूर रहें, लेकिन नहीं जानते थे कि फिलाडेल्फिया के जराइम भी रोम से कम नहीं हैं। वो दकियानूस के जराइम को देखकर रोम क्यों नहीं लौट गए? दकियानूस ने फ़ौरन ही अपनी बेटी की शादी मैक्सिमिलियन से कर दी थी ताकि वो फिलाडेल्फिया में रह जाएं। दकियानूस को नहीं मालूम था कि बानो हिलन भी मुवाहिद में सोच। क्या ये सच है कि मैक्सिमिलियन इससे पहले कि खुदा वाहिद पर ईमान लाते झूठे खुदाओं और बुतों से मुंह मोड़ चुके थे, एक मुवाहिद की तरह? हाँ, वो कभी हॉलैंड के खुदाओं पर ईमान नहीं रखते थे और हमेशा हकीकत की तलाश में रहते थे। वो अपने खालिक को पहचानते थे, लेकिन उसकी जानिब से किसी किताब या हिदायत की तलाश में थे। क्या तौरात और इंजील उनको नहीं मिली थी? क्यों नहीं, सब पढ़ चुके थे, लेकिन उनमें हकीकत नहीं मिलती थी। हाँ, वो हमेशा फिलाडेल्फिया के करीबी देहातों में सफ़र करते थे और अपने मनसब की वजह से मजलूमों महरूमों को फ़ायदा पहुंचाते थे। मैंने खुद एक सफ़र में मालियात वसूल करने वालों की तरंदगी का मुशाहिदा किया है। दकियानूस की मालियात। बता जल्दी, बताता क्यों नहीं? बाबा को मत मारो, छोड़ दो बाबा को, छोड़ दो। नाना को छोड़ दो, नाना बाबा को छोड़ दो, नहीं नहीं होते तो मैं दे देता, जान से अजीज तो नहीं। कहाँ छुपा रखा है? नहीं है मेरे पास। बोल, जबान खोल। बोलता क्यों नहीं है? मालियात अदा होना चाहिए, कोई बहाना नहीं चलेगा। उनको वहां से एक तरफ हटाओ। सारा माल एक तरफ रखते जाओ, उगलवाओ उससे। लाओ लाओ, एक एक लेके आओ, जल्दी 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 लेके आओ। सब जमा करो, जल्दी जल्दी लाओ। एक ही बकरी थी और कुछ नहीं लाया? चले इधर। हाँ, वो भी लेके आओ, वो जो रखा हुआ है वहां पे। जल्दी लाओ, जल्दी करो। मुझे न मारो। यहाँ क्या हो रहा है? हम लोग यहाँ मालियात उसूल करने आए हैं और ये शख्स मालियात नहीं देना चाहता। नहीं देना चाहता या उसके पास नहीं है? इसका हमसे कोई ताल्लुक नहीं। हम लोग मालियात उसूल करने आए हैं, ना कि गरीबों की मदद के लिए। न मारो, रिहा कर दो इसे। ए, रुक जाओ। अली जनाब, आप कौन हैं? एक छोटा अफसर अपने बड़े अफसर की इताअत करता है। सवाल नहीं, छोड़ दो इसे। मैं यहाँ पर अली जनाब दकियानूस के हुक्म से मालियात उसूल कर रहा हूँ। मैं आपकी बात नहीं मान सकता।
تمہیں شاید سیدھی بات سمجھ میں نہیں آتی. لگتا ہے آپ ناز و نعمت سے پلے ہیں. میرے خیال سے آپ کو دوسری زبان نہیں آتی. یہ لیجئے. اسے مار ڈالو. اس کو زندہ مت چھوڑو. مار ڈالو اسے. مار ڈالو. اس کو زندہ مت چھوڑو. اس کو زندہ مت چھوڑو. اس نے ہمیں بہت ستایا ہے. اسے مت چھوڑنا. بہت ستایا ہے. اسے مار ڈالو. وقت مل گیا نا، اپنے ساتھیوں کو لے کے نکل جاؤ یہاں سے. عالی جناب، عالی جناب، عالی جناب، خدا کی پناہ، تمہاری شامت آ گئی ہے. جانتے ہو یہ میکسیملین دقیانوس کے داماد ہیں. سب چھوڑ دو یہاں پہ، جلدی چلو یہاں سے. پکڑو. اے چلو جلدی چلو، بیٹھ جاؤ. ہٹو، چھوڑو، راستہ دو. چلو چلو جلدی چلو. میکسیملین کا یہ حادثہ اس روشن ضمیر بوڑھے کے ساتھ واقفیت کا سبب بن گیا. جناب میکسیملین سخت بیمار ہو گئے تھے اور بوڑھا آدمی جو اپنے آپ کو اس حادثے کا سبب سمجھتا تھا وہ جناب میکسیملین کو اپنے گھر لے گیا. بہت محنت اور مہارت کے ساتھ جناب میکسیملین کا علاج کیا.